बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के हवाले से दो रिवायात क्यों मशहूर हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कैसे कबूल हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सी ऐसी खता की जिस वजह से उनको जन्नत से निकलना पड़ा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये तीसरी किस्त में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ जाऊं, आपको मैं अपने मुनफरिद चैनल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरी मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन इकराम, इंसानों को हिदायत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हमारे प्यारे आका आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है। हिदायत के इस सिलसिले का सबसे पहला मोती सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी और शक से पाक किताब कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ बयान किया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के दीगर वाक़यात के साथ साथ आप अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत का जिक्र भी किया है। इस वाक़े से हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का सलीका और तौबा का दर्स मिलता है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भलाई के इस पैगाम को आम करने के लिए हम अंबिया कराम की हयात मुबारका के हालात और वाक़यात को सिलसिलावार वीडियोस की सूरत में पेश करते हैं ताकि हमारे नाजरीन के इल्म में इजाफा हो। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी बुनियाद भी इसी इल्म पर है जो हमें कुरान करीम और अहादीस शरीफ से मिलता है। इस सिलसिले की दीगर तहकीक की और तफसीली वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या मेरे इस चैनल को विजिट करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे और पहले नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी कि इंसानों का बाप और सफ़ीउल्लाह अल्लाह का बरगज़ीदा के लक़ब से भी याद किया जाता है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को अपना नाइब मुकर्रर करने का फ़ैसला किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने जब ये सुना तो अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, क्या आप ऐसे को पैदा करना चाहते हैं कि जो ज़मीन पर फसाद करेगा? क्योंकि उस वक्त जिन्नात ज़मीन पर ऐसा ही कर रहे थे। तो फरिश्तों ने कयास किया कि शायद नई मखलूक भी जिन्नात की तरह सरकश और नाफरमान होगी। फरिश्तों के इस कयास पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इब्लीस से कहा कि मैं खनखनाते हुए स्याह और सड़े हुए गारे से एक इंसान बनाने वाला हूँ। मैं इसे ठीक तरह से बनाकर मुनासिब शक्ल दूंगा और इसमें अपनी रूह फूंक दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा ही किया। खाक से एक पुतला बनाया, उसमें रूह डाली और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस नई मखलूक को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सरकशी की और सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस का सजदे से इनकार करना और हुक्म खुदावंदी की इताअत ना करना उसकी जिल्लत का बाइस बना। जब वो अल्लाह ताला की नाफरमानी का मुर्तकब हुआ तो उसे मुर्तद करार देकर जन्नत से निकाल दिया। नाजरीन, इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नती लिबास पहनाकर जन्नत में भेज दिया। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेलापन महसूस करने लगे तो अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई को ख़त्म करने के लिए उनकी पसली से हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया।
اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام آرام اور سکون کے ساتھ جنت میں رہنے لگے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جنت میں جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، مگر ایک درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا کہ اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوانے کی کوشش کرے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں دیکھ کر ابلیس سخت اذیت اور حسد کا شکار تھا۔ وہ چاہتا تھا جیسے اسے جنت سے نکالا گیا ہے ایسے ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی تمام رسوائی سیدنا آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا کھلا دشمن بن گیا اور انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے منصوبے بنانے لگا۔ اس مقصد کے لیے اس نے سانپ کی مدد لی اور سانپ نے ابلیس کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل کر دیا۔ ابلیس جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں بہکا کر اس درخت کے پاس لے گیا اور اس کا پھل کھانے کو کہا، جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ قرآن حکیم کی سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی 70 کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دیں، اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام ابلیس کے فریب کا شکار ہو گئے اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ جب دونوں نے پھل کھایا تو ان کی 70 کی چیزیں کھل گئیں اور وہ پتے توڑ کر اپنے 70 کو چھپانے لگے۔ اس نافرمانی کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ جب دونوں کو جنت سے نکال دیا تو وہ اپنی غلطی پر سخت شرمسار ہوئے۔ اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور ایک طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں معافی دی۔ لیکن یہ توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اس حوالے سے 2 روایات عام ہیں۔ پہلا مستند حوالہ تو یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن حکیم سے ملتا ہے، جبکہ دوسرا وہ ہے جو زبان زد عام ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں کتاب لا ریب میں کیا فرمایا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ممنوع پھل کھانے کی سزا میں جنت سے زمین پر آئے تو ندامت کی وجہ سے کئی سال سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اس آیت مبارکہ میں توبہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جن کلمات کی تلقین کی گئی تھی، اس سلسلے میں مفسرین صحابہ سے کئی روایات منقول ہے۔ مشہور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے لیے جو کلمات سکھائے تھے وہ وہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ اعراف میں آیا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم نقصان والے ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر بزرگوں کا بھی یہی قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو توبہ کے لیے کلمات سکھائے گئے تھے وہ یہی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا، کیا تو نے اپنی طرف سے مجھے روح نہیں پھونکی؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ اے رب، کیا تو نے مجھے جنات میں نہیں بسایا تھا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟
عرض کیا کہ اے میرے رب، کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا اے میرے رب، اگر میں توبہ کروں اور نیک بن جاؤں تو کیا مجھے دوبارہ جنت میں جگہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ یہ سب مکالمے بیان کرنے کے بعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی مشہور ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے بارے میں اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اور ثابت تفسیر کو چھوڑ کر ضعیف روایات بیان کرنا غلط اور گمراہی پھیلانے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، سکھانے اور پھیلانے کی ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انبیاء کرام کے حالات و واقعات پر ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں یا میرے اس چینل کو وزٹ کریں۔ ملتے ہیں نیک تمناؤں کے ساتھ قسط نمبر 4 میں بہت ساری معلومات کے ساتھ۔ نئے آنے والے دوستوں نے پہلی اور دوسری قسط میری نہیں دیکھی تو میں اپنی ڈسکرپشن میں لنک سینڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ بھی لکھیے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔